جنت کی تیاری کے بعد شداد نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ فلاں تاریخ کو شہر ارم کا افتتاح ہوگا اور بادشاہ سلامت جنت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا تمام ارکان سلطنت اور قوم کے بڑے بڑے رئیس اور تمام عوام کو حکم دیا کہ وہ خوب اچھی طرح تیار ہو کر بادشاہ کے استقبال کے لیے محل پہنچ جائیں۔ چنانچہ تاریخ مقررہ پر بادشاہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ تیار ہو کر ہاتھی پر سوار ہوا اور کثیر تعداد میں فوج کو ساتھ لے کر شہر ارم یعنی جنت کی طرف چل پڑا۔ روئے زمین کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج نہایت ہی مسرت اور جوش کے ساتھ بلند و بانگ نعرے لگاتی ہوئی تیزی کے ساتھ شہر ارم میں داخل ہونے کے لیے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ شداد نے راستے میں اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لے لیا تھا جو اس کو اللہ سے توبہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ پھر ایک نظر اپنے عظیم الشان لشکر پر ڈالتے ہوئے ان عالموں سے کہنے لگا کہ تم کہتے تھے کہ میں تمہارے خدا کے سامنے توبہ کر لوں، ذلیل ہو جاؤں، لیکن اب تم دیکھ لو کہ میں نے اپنے لیے دنیا ہی میں جنت بنا لی ہے جو کہ نظر بھی آتی ہے، اور تمہارے خدا کی جنت کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں جو کہ نظر بھی نہیں آتی۔ وہ اسی طرح علماء کا مذاق اڑاتے ہوئے جنت کے قریب پہنچا۔ جب لوگوں نے بادشاہ کو جنت کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو تمام لوگ استقبال کے لیے نکل پڑے اور ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بادشاہ پر لٹانے لگے اور خوب باجے اور شادیانے بجانے لگے۔ اسی سرمستی اور تکبر کے عالم میں شداد اپنے لشکر کے ساتھ جنت کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن ملک الموت فقیر کے روپ میں ان کے سامنے آ گئے اور صدا لگائی، مگر لشکر کا جنرل فوراً ان کے پاس آ گیا اور لعنت و ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج بادشاہ جنت کا افتتاح کرنے والا ہے، اگر ایسے پرمسرت موقع پر تو گندے کپڑوں اور میلے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ گیا تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا، اسی لیے تو یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ میں سپاہیوں سے کہہ کر تجھ کو دور پھینکوا دوں گا۔ فقیر یعنی ملک الموت جنرل کی للکار سن کر جھکے، اور پھر جب نظر اٹھا کر دیکھا تو جنرل کو ایک دھکا لگا اور وہ پچھلی طرف گر گیا اور مر گیا۔ اس اثنا میں بادشاہ جنت کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، اور پھر اس حال میں کہ اس کا ایک پاؤں دروازے کے اندر اور دوسرا باہر تھا کہ فقیر لپک کر اس کے سامنے آ گیا۔ شداد نے جب اپنے سامنے ایک فقیر کو کھڑے دیکھا تو حیران ہوا اور پھر غضبناک ہو کر بولا، کون ہے تو اے نڈر مسکین گدھا، تیرے آنے کا یہاں کیا کام تھا؟ حیف لوگوں نے تجھے رکا نہیں، اس جگہ آتے تجھے دیکھا نہیں۔ ہے بڑا گستاخ تو اے بے ادب، آج تو ہے اور میرا غیظ و غضب۔ کتنی جرت تو نے کی او نابکار، کس جگہ آ کر ہوا مجھ سے دو چار۔ حیف کیا تجھ کو نہیں معلوم تھا، دن ہے یہ جنت ارم کی سیر کا، داد اور فریاد کا نہیں یہ دن۔ کیوں کیا ہے تو نے مگدر میرا دل، وہ کیا ہے آج تو نے ارتکاب، ہے روا تجھ پر کہ ہو میرا عذاب۔ اس پر اس فقیر نے جواب دیا، کون ہوں میں مجھ سے تو واقف نہیں، نام سے میری لرزتی ہے زبیں، کانپتی ہے مجھ سے ایک دنیائے دوں، جانتا بھی ہے مجھے میں کون ہوں۔ شیشہ دل توڑنا ہے میرا کام، حسرتوں کا خون کرتا ہوں مدام، قابض الارواح عزرائیل ہوں، جس سے ہے ہر ایک کی حالت زبوں۔ یہ سن کر شداد کی حالت غیر ہو گئی، دست و پا میں جس کے ریشہ آ گیا، سر سے پا تک سنتے ہی تھرا گیا، چھٹ گئی نبضیں گرا گھٹنوں کے بل، آ پکاری سر پر جب اس کے اجل۔ اس نے پھر حسرت بھرے دل سے کہا، کاش مل جائے مجھے مہلت ذرا، ایک نظر باغ ارم کو دیکھ لوں، حسرت و ارماں کا ورنہ ہوگا خون۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں وہ محکوم اس معبود کا، حکم عالی کو نہیں جو ٹالتا، کام اپنا کر گزرتا ہوں مدام، خیر نہ ایک سانس بھی مجھ پر حرام، ایک دم بھی دوں گا نہ مہلت تجھے،
اور یہیں بے دم کروں گا میں تجھے۔ اور شداد کا عبرتناک انجام ہوا۔ آخر شداد نے دم دے دیا، حسرتیں سب دل کی دل میں لے گیا، جنت کی چوکھٹ پر مر کر گر پڑا، رب کے حکم سے انجام یہ ہوا، آج ہم بھولے ہیں اس کے حکم کو، حیف ہے ہم پر کہ جو عبرت نہ ہو۔ تو یہ تھا شداد کا انجام، جب آسمان سے خوفناک کڑکدار سخت قسم کی آواز گونجی اور شداد اپنے لشکریوں اور جنت کے مزدوروں اور شہر کے تمام لوگوں سمیت آواز کی سختی کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا، اور اپنی بنائی ہوئی اس عظیم الشان جنت کے دیدار کی حسرت بھی ساتھ لے گیا، اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ کا اس سے زیادہ عبرتناک مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان کافروں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بعض معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب شداد اور اس کے ساتھ موجود اس کی فوج اور عوام سب کے سب آسمانی کڑکدار آواز سے ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو لوگوں کی نظروں سے غائب اور پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی عدن اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگوں کو اس جگہ سے تیز روشنی کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس کی دیواروں کی روشنی ہے جو ان سے پھوٹتی ہے۔ خلیفۃ المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کی ایک جماعت عدن سے گزری تو اچانک ان کے اونٹوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ گم ہو گئے۔ چنانچہ وہ اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلے کہ ایک جگہ ان کو تیز روشنی محسوس ہوئی۔ جب وہ اس جگہ پر گئے تو حیران ہو گئے کہ بے انتہا جواہرات سے سجی در و دیوار والی جنت ان کے سامنے تھی، اور وہ اس کو خواب گمان کرنے لگے۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ہیرے جواہرات اور یاقوت جنت کی گلیوں میں سنگریزوں کی مانند ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی چادر کو ان ہیروں سے بھر لیا اور پھر اس شہر کی نشانیوں کو یاد رکھتے ہوئے واپس ہو لیے، اور ملک شام پہنچ کر خلیفہ وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے بارے میں خبر دی، اور ثبوت کے طور پر اپنے پاس موجود خزانہ دکھایا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے بارے میں تحقیقات کروانے کا حکم دیا۔ چنانچہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف آپ کا فرمان پہنچا دیا گیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیثیں اور ارشاد معلوم ہوں جس میں شداد اور اس کی بنائی ہوئی جنت کا تذکرہ ہے تو فوراً اس کو ہماری طرف لکھ بھیجے۔ لہٰذا ایک صحابی، بعض تفاسیر میں ان کا نام حضرت ابی بن کعب ہے، نے لکھا کہ میں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص قوم عاد کے بادشاہ شداد کی جنت کو دیکھے گا، اور اس شخص کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سرخ رنگ کا کوتا قامت یعنی چھوٹے قد والا شخص ہوگا، اور اس کی ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ چنانچہ جب یہ خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا اور آپ نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان میں وہ تمام نشانیاں موجود پائیں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کر کے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا، مگر جب یہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر ارم کی جنت کو دیکھا تھا تو اس جگہ کچھ موجود نہ تھا، اور ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ ناکام لوٹ آئے۔